ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا ان میں بھی کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا. ہمارے حضرت ایک بات بہت بتایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو دیندار بننے کا شوق ہے نا ان کو بھی دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیکھو اسلام اور مذہب اور دین نام ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا, پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا. آپ کے مزاج کو فالو کرنا اس کو اسلام نہیں کہتے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. جب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی حادثاتی موت ہوئی نا تو کچھ چیزیں اس وقت بھی میرے سامنے آئیں. لوگ کہہ رہے تھے خودکشی کی ہے, خودکشی تو نہیں کی تھی 100%, یہ تو ثابت ہو گیا ہے, وہ چیمبر میں گولی غلطی سے چل گئی. ایک بات ہے اگر بالفرض کی بھی ہے خودکشی, مثال ہے, تو اس کا مولانا طارق جمیل صاحب کے دیندار یا بے دین ہونے سے کیا تعلق بھائی؟ یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا بچہ بھی نیک ہوگا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں ہے میرا خیال ہے. بات کہتے خودکشی کے خلاف بیانات, اپنے گھر میں خودکشی ہو گئی, تو ہو سکتا ہے بالکل. انسان اپنے عمل کا مکلف ہے, بیوی بچوں کے عمل کا مکلف نہیں ہے. قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو, بچا پاؤ گے. اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ نہیں بچا سکتے, ہدایت دے سکتے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. نبی اگر کسی کے دیندار ہونے سے اس کے رشتہ داروں کو ہدایت ملنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت ملتی. ساری زندگی ہمارے نبی اس درد میں روتے رہے کہ کسی طرح میرے چچا کو ایمان کی توفیق مل جائے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, بیٹا کافر ہو کے مرا ہے. کیا کوئی نوح علیہ السلام, ہمارے لوگ ہوتے وہاں پہ, ہم کہتے لو دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے, اپنے گھر کی فکر نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر, لو دنیا کو سمجھا رہے ہیں, اپنی بیگم کو دوپٹہ نہیں پہنا سکتے. یہ آج کل باتیں مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں. میں طلبہ سے جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں نا, طلبہ کو وہ چونکہ مولوی بن رہے ہیں نا, مدرسے تو مولانا بننے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں, مال پروڈکٹ ہر سال تیار ہو کے نکلتا ہے. تو میں ان کو ایک بات سمجھا رہا تھا کہ کبھی نہ اوٹ پٹانگ دعوے نہیں کرنا, ہمیشہ نیچر پہ چلنا, اور جو ریالٹی ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. فنڈر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی نا, وہ ہمیشہ ریالٹی پہ بات کرتے تھے, ہمیشہ ریالٹی پہ. ان کی جتنے مواعظ ہیں, خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنے سارے مواعظ چھپے ہوئے, ان کے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی تو عینی شاہدین کا بیان ہے کہ ان کی دونوں انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی. ایک کرامت کے طور پہ اللہ نے یہ دکھایا, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے قلم سے اصلاحی امت کا بہت کام لیا اللہ نے. میں نے بہت پڑھا ہے حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں. اگر میں نے ان کو نہ پڑھا ہوتا شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. لیکن ان کی اردو بہت گاڑھی ہے, بہت ثقیل اردو استعمال ہوتی. کچھ کتابیں حضرت مولانا شیخ تھانوی کی طرف منسوب ہیں جو ان کی ہے نہیں, کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں. تو خیر, کبھی بھی ریالٹی سے ہٹ کے مت جاؤ. مثلا میں نے طلبہ کو سمجھایا, میں نے کہا جب تم کل مولانا بنو گے تو اخلاق پر بیان کرو. اچھے اخلاق وہ ہوتے ہیں انسان غصہ نہ کرے, ہر ایک سے تمیز سے بات کرے, نیک لوگوں کے گھر میں ہمیشہ محبتیں ہوتی ہیں, کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. یہ ہمارے واعظین بیان کر رہے ہوتے ہیں. پتہ چلا آپ کے گھر میں ہو گیا پڈا, لوگ کہیں گے دیکھو بھائی محبتوں پہ بیان ہوتے ہیں, اپنے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی. ہمیشہ بیان یہ ہوتا ہے طلاق بہت بری چیز ہے, عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے. لو حضرت جی کی اپنی بیگم کو کیا ہو گئی, ڈیورس ہو, لو بھائی.
ہمیشہ بیان ہوتا ہے کاؤنسلنگ, ہم گھروں کو جوڑتے ہیں, جوڑنے میں ثواب ملتا ہے. لو اپنا گھر بچا نہیں سکے, دوسروں کی کیا کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر کے گھروں کو جوڑ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پھینکو ہی نہیں, بولو بھائی ہم گھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جوڑنا ہمارے ہاتھ میں, اپنا نہیں جوڑ سکتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے بھائی. اچھا, نیک لوگوں کو بیوی ہمیشہ نیک ملتی ہے, اچھی عورتوں کو ہمیشہ بندہ اچھا ملتا ہے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے نا قرآن میں نہ حدیث. بعض دفعہ بڑے نیک ہوتے ہیں فراڈن مل جاتی ہے, بعض دفعہ ایک عالمہ پاکیزہ پردے دار ہوتی ہے, بندہ 2 نمبر مل جاتا ہے اس کو. یہ سب کچھ ہوتا ہے, استخاروں کی پیداوار ایسی ہی ہوتی ہے. یہ جو آج کل خلاف سنت استخارے نکال رہے ہیں نا, استخارہ نکالا اور یہ والا رشتہ نکل آیا, تو پھر وہ چرسی نکلتا ہے اس میں, کیونکہ آپ شریعت سے آگے. شریعت نے کب کہا استخارہ نکال کے شادی کرو بھائی؟ شریعت نے کہا مشورے کرو, لوگوں سے اس کی تحقیق کرو. فردی چیزیں بنائی بھی ہیں. ایک خاتون نے کہا میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, اور میں نے کہا بھائی وہ آپ کے ابا نے اس کی تحقیق کی ہے, اس کے دوستوں سے اس کے ساتھ سفر کیا, یا اس کی پوری انکوائری کی ہے؟ نہیں, میں نماز پڑھتی ہوں, تہجد پڑھتی ہوں, مجھے یقین ہے اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ پہ توکل کروں گی. ابے کیوں بھائی, تو کیا مریخ سے آئی ہوئی ہے, کوئی الگ ٹائپ کی خاتون ہے کیا, کہ تو پہلی ہے جس نے تہجد پڑھی ہے؟ کہ تہجد گزاروں کو چرسی ہیروئن سے نہیں ملتے, 2 نمبر نہیں مل جاتے؟ اسلام نے کب کہا ہے کہ جب تم تہجد پڑھتے ہو تو جو آ جائے ہاں کر دو؟ یہ کہاں اسلام نے؟ ابے یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ میاں نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے میرے بھائی. دعا اسباب کے بعد قبول ہوتی ہے. اسباب اختیار کیے بغیر دعاؤں کو فوکس کرو گے, اس کا مطلب آپ دعاؤں میں ہی مخلص نہیں ہو. ایک آدمی کمان